رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، اور بعض ہمارے بھائی اور بہنیں دو دو چار چار پانچ پانچ قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں، اور بہت سے افراد تو اس سے بھی زیادہ قرآن پاک پڑھ پڑھ کے اکٹھا کر لیتے ہیں۔ تو قرآن پاک کو بخشنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو گفٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے، آج یہ چیز ہم سمجھ لیں۔ قرآن پاک کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس کو بخشیں، اس کی بخشش کریں یا اس کو گفٹ کریں۔ ایک عام طریقہ یہ ہے کہ بس ہم نیت کر لیں، جب بھی ہم کچھ پڑھیں، جتنا بھی پڑھیں اس وقت ہم نیت کر سکتے ہیں، اور اسی وقت نیت کر لینی چاہیے۔ زیادہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا، جتنا پڑھا، جب پڑھا، اس کی ہم نے نیت کر لی کہ ہم نے اس کو بخش دیا۔ بخش دینے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ بخشش ہوتی ہے یعنی کسی کو کچھ دینا، گفٹ کرنا۔ جیسے کہ ہم ریسٹورنٹ وغیرہ میں کبھی کھانا کھانے گئے ہیں تو اس وقت ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض لوگ بخشش کے طور پہ ویٹر کو، کھانا کھلانے والے کو کچھ گفٹ دے دیتے ہیں، تو وہی بخشش سیم یہاں بھی مقصد ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ اسی طریقے کی بخشش ہے یہ بھی۔ ہمارے کسی اپنے مرے ہوئے، انتقال جو کر چکا ہے جو شخص ہمارے بیچ سے، ہمارا جو بڑے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو ہمیں گفٹ کرنا ہے، بخشنا ہے، اسی کو بخشش کہتے ہیں، اسی کو ایصال ثواب بھی کہتے ہیں، یعنی ثواب پہنچانا۔ ثواب وہاں تک پہنچ جائے، اس بندے کے اکاؤنٹ میں چلا جائے، اس پہنچانے کو ایصال ثواب کہتے ہیں عربی میں۔ تو ایصال ثواب اور بخشش اور بخشنا ایک ہی چیز ہے۔ تو قرآن پاک کو بخشنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اس کے پڑھنے کے بعد نیت کر لیں کہ اے اللہ، ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس کا ثواب ہمارے دادا، ہمارے والد یا فلاں فلاں کے پاس پہنچ جائے۔ بخشنے میں ہم نیت جو بھی کریں گے، جس شخص کی بھی کریں گے، جتنے بھی لوگوں کی کریں گے، سب کو پورا پورا ثواب ملے گا، اور ہمارے کھاتے سے، ہمارے پاس جو جمع ہے، ہمارے اکاؤنٹ میں جو پہنچا ہے، ہمارے نامہ اعمال میں جو جمع ہوا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو ہم کنجوسی نہیں کریں، اور ہم آدم علیہ السلام سے لے کے تمام مرحومین جتنے دنیا سے جا چکے ہیں سب کی نیتیں کر لیں، پوری امت مسلمہ کی نیت کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پورا پورا ثواب پہنچا دیں گے۔ تو ایصال ثواب اور قرآن پاک بخشنے کا یہ طریقہ ہے، اس طریقے سے قرآن پاک کو بخشیں، اور فوری طور پہ بخش دیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ ہم بعض مرتبہ 10 20 50 روپے جو بھی ہم صدقہ کر دیتے ہیں، تو اس صدقہ کرنے میں بھی اور خیرات کرنے میں بھی اگر ہم نیت کریں کہ ہمارے فلاں شخص کو، فلاں مرحوم کو یہ ثواب پہنچے، تو یہ ثواب پہنچانا فوری طور پہ ہی بہتر ہے۔ فٹافٹ ہم اس کا ثواب پہنچا دیں، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو فوراً پہنچا دیں گے۔ اس کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، اور آپ کی نیت کرتے ہی وہ اس کے کھاتے میں چلا جائے گا۔ اور ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہم پورے قرآن پاک جمع کر لیں، اکٹھا کر لیں، اور پھر ہم کسی مولانا کو بلائیں یا کسی بزرگ کو بلائیں یا کسی خاص عالم کو بلائیں، یا ہمارے بڑے ابا، تاتا، چاچا، تایا کوئی آئیں گے وہ کریں گے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جب ہم پڑھیں، جب ہم چاہیں، جب ہم خود ہی بخش سکتے ہیں، ہم خود ہی ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ایک خاص چیز ہے، اس کو آپ باریکی سے سمجھ لیجئے، اور اس کو دوسرے بھائیوں تک بھی پہنچائیے۔